اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری گفتگو ثلاثی مجرد کے ابواب میں پوری ہو گئی۔ توصیف صاحب جی سر، آج ہم ثلاثی مزید فیہ کے ابواب میں سے پہلا باب پڑھیں گے۔ توجہ میری طرف ہو۔ پہلے باب کا نام ہے افعال۔ کیا نام ہے بیٹا؟ افعال۔ اچھا، اس کو مزید فیہ کیوں کہتے ہیں؟ مزید فیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اصلی حروف کے علاوہ زائد حرف بھی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اصلی حرف اور زائد حرف کے پہچاننے کی علامت فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے۔ اصلی اور زائد حروف کے پہچاننے کی علامت فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے۔ اگر پہلے صیغے میں زائد حرف ہوگا تو ہم اس کو مزید فیہ کہیں گے۔ اگر پہلے صیغے میں زائد حرف نہیں ہے تو ہم اس کو مجرد کہیں گے، کیونکہ بعد والے صیغوں میں تو زائد حرف آتے جاتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، ضرب یہ پہلا صیغہ ہے تو اس میں صرف 3 حرف ہے، اس کو ہم مجرد کہیں گے۔ ضربا، اس میں تو الف آ گیا، ضربو میں واو آ گیا، ضربت میں تا آ گیا، ضربتا میں تا اور الف دونوں آ گیا۔ اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، کتاب میں یہ چیز اگر نہیں بھی ہے تو یہ صرف سادہ میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ مجرد اور مزید فیہ کے پہچاننے کے لیے فعل ماضی کا پہلا صیغہ مد نظر رکھنا ہوگا۔ بات واضح ہو گئی؟ تو اب باب افعال کی جب ماضی کی ہم گردان کریں گے تو گردان ہوگی افعال۔ کیا ہوگی؟ احسنتم۔ اب دیکھیں، فا بھی اصلی ہے، عین بھی اصلی ہے، لام بھی اصلی ہے، باقی کون سا اضافی ہے؟ حمزہ۔ تو ہم اس باب کو مزید فیہ کہیں گے۔ افعل تو یہ ہے فے عین لام سے کسی اور مادے سے لفظ بتاؤ۔ اکرم، اشرف، اظہر۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں، اکرم بروزن افعل۔ ٹھیک ہے؟ اکرم میں کاف فاء الفعل، را عین الفعل اور میم لام الفعل ہے۔ بات واضح ہوگی؟ تو انشاءاللہ کل میں آپ سے فعل ماضی کی پوری گردان بھی پوچھوں گا۔ اچھا، اس کی مضارع کی گردان کیسے ہوگی؟ ہاں، اب دیکھیں آپ غلطی کر رہے ہیں۔ باب افعال میں علامت مضارع ہمیشہ مضموم ہوتی ہے۔ ہاں، یا چلیں یہ بھی آپ کی غلط اور اشتباہ کی وجہ سے ایک قانون کلی ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ باب جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حرف ہوں، کیا؟ ہر وہ باب جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حرف ہوں اس میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے۔ یہ ٹوٹل 4 باب ہیں۔ کتنے باب ہیں بیٹا؟ 4 باب ہیں جن میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے۔ پہلا باب افعال۔ افعال کی ماضی کیا ہے؟ اکرم۔ کتنے حرف ہیں اس میں؟ 4۔ دوسرا باب ہے تفعیل۔ دوسرا باب کون سا ہے؟ تفعیل۔ تفعیل کی جب ہم ماضی کی گردان کریں گے تو ماضی کی گردان کریں گے فعل۔ اب اس میں بھی 4 حرف ہیں۔ آپ کہیں 4 تو نہیں ہیں، 3 ہیں۔ بھائی ایک فا، پھر عین ڈبل ہے تو گویا کہ 2 عین ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور جو ہے کیا ہے؟ لام، تو 4۔ اس کے بھی جو ہے مضارع کی علامت پر ضمہ ہوگا، یفعل، صرف، یصرف۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے جناب تیسرا باب، باب مفاعلہ۔ باب مفاعلہ کے جب ماضی کی گردان کریں گے تو کیا ہوگا؟ فاعل۔ فا اصلی حرف ہے، الف زائد ہے، عین بھی اصلی ہے، لام بھی اصلی ہے، تو ماضی کے پہلے صیغے میں کتنے حرف ہو گئے؟ 4۔ اس میں بھی علامت مضارع کیا ہوگی؟ مضموم ہوگی۔ جیسے ضارب یضارب،
ٹھیک ہے، یہ 3 باب ہو گئے۔ چوتھا باب جو ہے دہرج، ثلاثی نہیں ہے، یہ رباعی مجرد ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ماضی میں بھی 4 حرف ہیں، تو نتیجے میں اس میں علامت مضارع پہ کیا ہوگا؟ ضمہ ہوگا، دہرجہ یدہرجو۔ بات واضح ہوگی؟ چلیں، اب یہ تو ایک خارجی بات تھی جو آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ اکرم ماضی ہے، یکرمو یہ فعل مضارع۔ اب وہ آپ سے اگر کوئی پوچھے تو یکرمو میں وہ حمزہ کہاں چلا گیا جو فعل ماضی میں تھا؟ فعل ماضی میں تو اکرم تھا نا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے فعل مضارع کی گردان کرنا چاہی تو گردان ایسے ہوئی، یو اکرمو، یو اکرمان، یو اکرمون، تو اکرمو، تو اکرمان، یو اکرمن۔ جب 13ویں سیغے پر پہنچے تو ہو گیا او اکرمو، 2 حمزے جمع ہو گئے، ایک حمزہ باب کا، دوسرا حمزہ علامت مضارع۔ علامت مضارع کو ہم نے باقی رکھا، باب والے حمزے کو ہم نے گرا دیا، نتیجے میں اکرمو ہو گیا۔ اب ایک سیغے میں ہم نے حمزہ گرا دیا تو باقی سیغوں کو بھی اسی ایک جیسے بنانے کے لیے ہم نے سب کے سب سے حمزہ گرا دیا۔ بات واضح ہو گئی؟ تو نتیجے میں وہ حمزہ گر گیا، پھر وہ حمزہ جا کے فعل امر میں ظاہر ہوگا۔ جب آپ فعل امر کی گردان کریں گے تو آپ گردان کریں گے اکرم، اکرما، اکرمو۔ بھائی اکرم کیسے؟ آپ کہیں گے اکرم بنا ہے تو اکرمو سے، کیونکہ تکرمو اصل میں کیا تھا؟ تو اکرمو۔ تا علامت مضارع کو ہم نے گرا دیا، اس کے بعد والا حرف جو ہے کیا ہے بیٹا؟ وہ متحرک ہے، حمزہ، اس لیے حمزہ وصل کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، آخر کو ہم نے ساکن کر دیا، ٹھیک ہے، نتیجے میں اکرم ہو گیا۔ جتنے بھی ابواب ہیں، ثلاثی مجرد کے ہوں، ثلاثی مزید کے ہوں، رباعی کے ہوں، ان میں صرف باب افعال میں جو حمزہ آتا ہے یہ حمزہ قطعی ہے امر میں، باقی جتنے حمزے ہیں وہ سب حمزے وصلی ہیں۔ یعنی کہ اس میں اپنا ہے۔ حمزہ قطعی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی لفظ ملا کے پڑھیں تو حمزہ قطعی لکھنے میں بھی آئے گا، پڑھنے میں بھی آئے گا۔ اکرم، اس سے پہلے ثم لے آئیں تو آپ کہیں گے ثم اکرم، لیکن حمزہ وصل کا مطلب یہ ہے کہ اس حمزے سے پہلے اگر کوئی لفظ آ جائے اس کو ملا کے پڑھنا چاہیں تو حمزہ وصل پڑھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں آتا ہے۔ اضرب حمزہ ہے، اس سے پہلے ثم کہیں گے تو ہوگا ثم اضرب، ثم اضرب نہیں بولیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ اچھا، پھر باب افعال کی یہ مختلف گردانیں جو آپ پڑھ چکے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور اس کی پھر آپ کو گردان بھی کرنی پڑے گی۔ باب افعال کیا کمالات دکھاتا ہے؟ پنکھا چلائیں گے تو پنکھے سے کیا لگے گی؟ ہوا۔ اے سی چلائیں گے تو اے سی سے کیا ہے؟ ٹھنڈک پہنچے گی۔ اسی طریقے سے باب افعال کیا کردار ادا کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر فعل لازم ہو ثلاثی مجرد کا، اس کو باب افعال میں لے جائیں گے تو وہ متعدی ہو جائے گا۔ کیا؟ باب افعال میں لے جائیں گے تو وہ متعدی ہو جائے گا۔ مثلا چلیں لازم و متعدی بھی آپ کو بتا دوں۔ لازم اس فعل کو کہتے ہیں جس کو فاعل کی تو ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے لیے کوئی مفعول بہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کہیں گے ذہب زید، زید گیا، ٹھیک ہے، ذہب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ضرب کہیں گے تو وہ کہیں گے ضرب زید امرا، زید نے امر کو مارا، زید ضرب کا فاعل، امر اس کا مفعول، ٹھیک۔ اب ذہب جو کہ لازم ہے اگر اس کو باب افعال میں لے جائیں گے تو متعدی ہو جائے گا۔ ذہب زید کا ترجمہ بیٹا یہ تھا زید گیا، اگر آپ کہیں گے اذهب زید تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ زید نے بھیجا، کس کو؟ توصیفاً، توصیف کو۔ تو اب اذهب زید توصیفاً، اذهب فعل، زید اس کا فاعل، توصیف اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ پس پہلا اس کے جو ہے کیا یہ معنی ہے، اور دوسری اس کی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس لفظ سے آپ نے باب افعال کو بنایا ہے اس لفظ کے وقت میں داخل ہونا۔ بھائی جب بھی آپ کوئی فعل بنائیں گے تو کسی نہ کسی مصدر سے، کسی نہ کسی لفظ سے بنائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ مثلا ضرب
مارنا، اضرب مارنے کے وقت میں داخل ہونا. لیکن عام طور پر بیٹا یہ وقت والی معنی وہاں پر ہوتی ہے جہاں اصل مادے میں بھی وقت کی معنی ہو. مادے میں یعنی اس مصدر میں یا اس لفظ میں. صبح یہ وقت کی معنی دیتا ہے، شام جس کو مسا کہتے ہیں یہ بھی بیٹا وقت کی معنی دیتا ہے. اب اگر آپ کہیں گے اصبح زید، اس کا ترجمہ یہ ہوگا زید صبح کے ٹائم میں داخل ہوا. امسا زید، زید شام کے ٹائم میں داخل ہوا. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اس کی تیسری معنی، یہ پینسل کے ساتھ آپ کو عدد بھی لگانے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. اس کی تیسری معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو جو ہے نا اپنے پکنے، بالغ ہونے، ٹھیک ہے، کہ ٹائم پر پہنچنا. مثلا آپ کے علاقے میں امرود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں بھائی امرود کب کھلا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ صحیح ابھی تو امرود کچے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ پکنے کے پاس پہنچیں گے نا تو باب افعال میں اگر آپ اس کے مصدر کو لے جائیں گے تو پھر جو ہے کیا ہے وہ معنی دے گا کہ بھائی اب اس کے کٹائی کا ٹائم، اب اس کے توڑنے کا ٹائم آ گیا ہے. احصد الزرع، احصد الزرع کا مطلب یہ زراعت کے کاٹنے کا ٹائم آ گیا. مثلا اگر آپ کے پاس گندم کی کاشت ہے، ٹھیک ہے، تو گندم جب وہ کلر اپنا پیلا کر لیتی ہے اور خشک ہو جاتی ہے تو سب لوگ کہتے ہیں بھائی گندم کی کٹائی کریں، نہیں تو اس کی پوری جو ہے کیا وہ اناج زمین پہ گر جائے گا. اسی طریقے سے ساری چاول کی فصل آپ کاشت کرتے ہیں تو اس کی بھی کٹائی کا کوئی خاص ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اس کی ایک معنی جو وہ کثرت ہے. کیا معنی ہے؟ کثرت یعنی زیادہ پہ دلالت کرتا ہے. مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ اسمر رجلو، اسمر رجلو، اس کا مطلب ہے یہ شخص بہت سخی ہو گیا. صرف سمر رجلو کہتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص کچھ دیتا ہے، کچھ دیتا ہے، زیادہ کی معنی نہیں تھی. باب افعال میں اس میں زیادتی کی معنی آ گئی ہے. اور اس کی ایک معنی یہ ہے کہ کسی کو کسی حالت، کسی صفت پہ پانا. مثلا میں نے آپ کو کہا کہ جاؤ امتحان دے کر آؤ، ٹھیک، آپ امتحان دے کر آئے، میں کہتا ہوں آپ نے ممتحن کو کیسے پایا، ایسے کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ احمد تو زیدن، یعنی میں نے اس کو اچھا تعریف کیا ہوا پایا. یعنی جو بھی لوگ اس کے پاس امتحان دے کے آ رہے تھے کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر رہا تھا بلکہ سب اس کی تعریف کر رہے تھے. واضح ہوگی بات؟ تو انشاءاللہ آج یہ یہاں تک پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل، باب افعال. فصل کا مطلب کیا ہے؟ کاٹنا. پہلے ہماری گفتگو ثلاثی مجرد میں چل رہی تھی، اب اس کو ختم کر کے گویا کہ ایک نئی بحث کو ہم شروع کر رہے ہیں. فرماتے ہیں باب افعال صحیح میں سے اکرم یکرم اکرامن. اصل یکرم یکرم بود. یکرم اصل میں کیا تھا بیٹا؟ ہاں جی ہاں، حمزے را انداخ تند، حمزے کو ان لوگوں نے گرا دیا. کن لوگوں نے گرا دیا بیٹا؟ صرفیوں نے. کیوں؟ زیرا کہ اس لیے کہ در او اکرمو متکلم وحدہ، او اکرموں میں جو کہ واحد متکلم کا صیغہ تھا دو حمزے جمع شدہ بود. دو حمزے بیٹا کیا ہو گئے تھے؟ جمع ہو گئے تھے. یکیرا، ان دو میں سے ایک کو بسبب ثقل، ثقل یعنی کیا؟ بوجھ، سنگینی، مشکل، دقت کی وجہ سے انداختند گرا دیا. وہ در باقی الفاظ نیز انداختند، ایک میں جب گر گیا تو دوسرے الفاظ میں بھی گرا دیا. بھائی بھی کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا توصیف صاحب؟ بھی کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ غلام رضا، احسنتم. نیز انداختند،
ان لوگوں نے گرا دیا، ہم نے نہیں گرایا، صرف والوں نے گرا دیا۔ کیوں؟ برائے طرد باب، طرد یعنی مناسبت، باب کی مناسبت سے۔ امر حاضر این باب، کہتے ہیں اس باب کے امر حاضر کو کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا غلام رضا؟ نہیں، را، ٹھیک ہے، کو از اصل مستقبل گیرند، یکرم سے نہیں بنائیں گے بلکہ یکرم کا جو اصل تھا اس سے بنائیں گے کہ آن تو اکرمو است، وہ اصل کیا تھا؟ تو اکرمو، و گویند، اور امر میں کہتے ہیں اکرم، اکرما، اکرمو، تا آخر، آخر تک گردان بیٹا آپ خود کریں۔ و این حمزے قطع است، اور یہ حمزہ کون سا ہے؟ حمزہ قطع ہے۔ حمزہ قطع کا مطلب کیا ہے؟ چون متصل گردد بے ما قبل خود، جب یہ ملے گا اپنے سے پہلے والے لفظ کے ساتھ ساکت نہ گردد تو یہ گرے گا نہیں، یعنی نہ پڑھنے میں گرے گا نہ لکھنے میں گرے گا۔ جیسے فکرم نہیں بولیں گے، فاکرم ثم اکرم، و حکم نون تاکید ثقیلے و خفیفے، اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کا حکم بالطریقی است، اسی طریقے سے ہے کہ دانست شد، جو آپ نے ثلاثی مجرد میں جان لیا بیٹا۔ اکرم کی گردان کیسے کریں گے نون ثقیلہ کے ساتھ؟ اکرمن، اکرمان، اکرمن، اکرمن، اکرمان، اکرمنان، اور نون خفیفہ کی اکرمن، 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 شاباش۔ اسم فاعل مکرمن، اسم مفعول مکرمن، و غالب حمزے باب افعال۔ اب آتے ہیں باب افعال کے معنی کی طرف۔ غالب یعنی اکثر اوقات، باب افعال کا حمزہ از برائے تعدیہ، متعدی بنانے کے لیے آتا ہے۔ کس کو متعدی بناتے؟ ثلاثی مجرد لازم، ثلاثی مجرد جو کہ لازم تھا اس کو متعدی بنانے کے لیے حمزے باشد ہوتا ہے۔ چون جیسے اذهبت زیدن، میں نے زید کو بھیجا، بیٹا اذهبت میں تو اس کا فاعل ہے، زید اس کا مفعول ہے۔ فذهب، میں نے اس کو بھیجا وہ بھی چلا گیا۔ اجلستہ، میں نے زید کو بٹھایا، فجلس، پھر وہ بھی بیٹھ گیا۔ اب دیکھیں جلس لازم ہے، ذہب بھی لازم ہے، لیکن اذهب اور اجلس متعدی ہو گیا۔ وہ شاید کہ، اور ہو سکتا ہے کہ بمعنی دخول در وقت باشد، یہ باب افعال اس لیے آتا ہے کہ وقت میں داخل ہونا۔ آپ کہتے ہیں اصبح زید، زید صبح کے وقت میں داخل ہوا۔ امسا زید، زید شام کے وقت میں داخل ہوا، یعنی داخل شد زید بصباح، یعنی زید داخل ہوا صبح میں، و مسا، اور زید داخل ہوا شام میں۔ وہ شاید کہ، یہ بیٹا اس کی تیسری معنی، اور ہو سکتا ہے کہ برائے رسیدن چیزی باشد، کسی چیز کے پہنچنے کے لیے آئے۔ بھائی کسی چیز کا پہنچنا ہے کس پر؟ بے ہنگام، اپنے وقت پر۔ مثلا آپ ابھی داڑھی والے ہو گئے، ہم کہتے ہیں بیٹا ابھی آپ اس وقت پر پہنچیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اپنے والد کو پریشان نہیں کریں، بیٹا اب کھیتی کے کاٹنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ جیسے احصد الزرع و اشرم النخل، بیٹا اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی وقت درو کردن۔ درو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کاٹ کے جو ہم جمع کرتے ہیں، جس کو ہم سندھی میں دیرو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں دیرا، یعنی ابھی گندم اور چاول کے دیرے کرنے کا وقت آ گیا۔ اور اشرم نخلوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ بریدن خرما رسید، بریدن سے پہلے بھی وقت لے آئیں، یعنی وقت بریدن خرما رسید، یعنی کھجور کے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ شاید کے بے معنی کثرت باشد، اور ہو سکتا ہے یہ چوتھی معنی بیٹا کہ یہ باب افعال کس کی معنی دے؟ کثرت، کثرت یعنی زیادتی کی معنی دے۔ جیسے اسمر رجلو، بیٹا اسمر رجل کا ترجمہ کیا ہے؟ ویسے اگر سمر رجل یعنی مرد پھل دینے لگا، پھل دینے لگا یعنی سخاوت کرنے لگا، ٹھیک، لیکن زیادہ سخاوت کرتے ہیں کم، وہ اس میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ باب افعال میں لے جائیں گے تو اس کا معنی ہے اے صار کثیر الجود والخیر۔ صار یہ بھی عربی جملہ ہے بیٹا، صار یعنی وہ مرد ہو گیا
کثیر الجود، جود یعنی سخاوت، کثیر یعنی زیادہ، زیادہ سخاوت والا، والخیر اور زیادہ خیر کے کام والا، وہ شاید کہ بے معنی یافتن چیزی بر صفتی باشد، اور ہو سکتا ہے کہ یہ باب افعال آئے، کیوں؟ یافتن چیزی، کہ بھائی میں نے کسی چیز کو پایا ہے بر صفتی، ایک صفت پر، باشد یعنی ہو۔ مثلا آپ سندھی ٹوپی خریدنا چاہتے تھے، میں آپ کو کہوں گا ٹوپی کیسی پائی آپ نے؟ آپ کہتے تھے بہت خوبصورت، بہت مضبوط میں نے ٹوپی کو پایا۔ کلاس روم کیسے پایا؟ تو الحمدللہ ہوادار پایا۔ تو دیکھیں کوئی سی صفت کے لیے آتا ہے، جیسے احمد تو زیدن، اس کا ترجمہ بیٹا یہ نہیں ہے کہ میں نے زید کی تعریف کی، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا میں نے زید کو تعریف کیا ہوا پایا، یعنی جہاں بھی زید کا ذکر سنا تو سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ اے وجدتہ محمودن، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی اورا پسندیدہ یافتم، یعنی میں نے دیکھا کہ اس کو سب لوگ پسند کر رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔